نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے۔ سال کا ابتدائی مہینہ، یعنی اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ۔ یہ مبارک مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع میں ہی جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو اپنا احتساب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ محاسبہ روزانہ رات کو سوتے وقت بھی ہونا چاہیے، ہفتے کے بعد بھی، یعنی جمعے کی رات کو بھی ہونا چاہیے، اور ہر مہینے کی ابتدا میں جیسے ہی ہر مہینے کا چاند نظر آئے تو اس وقت بھی محاسبہ کرے بندہ۔ محاسبہ کیا کرنا ہے؟ اب اس وقت سال کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم کا مبارک مہینہ، چاند نظر آتے ہی آپ نے غور کرنا ہے اس بات پہ کہ یہ سارا سال گزر گیا، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ میں نے اس سال میں کیا اپنے اللہ کو راضی کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ اللہ نے خود بھی یہی فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کون اچھے اعمال لے کر میرے پاس آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ غور کرنا ہے کہ میرا یہ سال کیسا گزرا، میں نے اس میں اچھے اعمال کیے، اپنے اللہ کو راضی کیا یا رب کو ناراض کر دیا، یا مجھ سے کوئی اچھے اعمال نہیں ہوئے۔ یہ محاسبہ روزانہ بھی ہو، ہفتے بعد بھی ہو، ہر مہینے ہو۔ اب سال کی ابتدا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آ جائے، گھر میں آرام اور سکون سے آ جائے، یا مسجد میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر آپ سب سے پہلے غور کریں کہ میرا سال کیسے گزرا۔ اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ میرا سال بہت ہی اچھا گزرا، میں نے اللہ کے حکموں کو بھی پورا کیا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی میں نے پورے کیے، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے محلے والوں کے، تمام دوست احباب کے ساتھ میں اچھا رہا، اور میں نے اللہ کا سب سے بڑا حکم نمازوں کی بھی پابندی کی، ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہا۔ اگر آپ کو پورے سال میں یہ چیزیں نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب دیکھو، آپ کو تو خوبیاں نظر آئیں، بھلائیاں نظر آئیں، نیکیاں نظر آئیں کہ میں نے سال میں اچھا کام کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، بددیانتی نہیں کی، سود نہیں
کسی سے لیا، زکوٰۃ ادا کی، عشر فطرانہ جو چیز مجھ پر بنتی تھی وہ میں نے ادا کی، میں نے اپنی بیٹیوں کے حقوق بھی ادا کر دیے، بہنوں کے حقوق بھی ادا کر دیے، ساری چیزیں آپ کو اچھی نظر آئیں، پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کام تو سارے اچھے ہوئے لیکن پھر بھی انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلق الانسان ہلوعا، میں نے انسان کو جلد باز بنایا، یہ جلد بازی بھی کرتا ہے، یہ کمزور بھی ہے، پھر بھی بندے سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو استغفار اس لیے کرنا ہے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ رب العزت میری اس توبہ سے، اس استغفار کی برکت سے معاف کر دے۔ اور اگر آپ محاسبہ کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں کہ میرا سال تو اچھا نہیں گزرا، نہ نمازوں کی پابندی ہوئی، نہ میں نے اپنے گھر والوں کے صحیح حقوق ادا کیے، نہ میں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق میں نہیں کر سکا، بددیانتی ہوتی رہی، غلطیاں ہوتی رہیں، جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں، تب بھی استغفار کرنا ہے اور یہ توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ آئندہ اب جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال میں مجھے تو گناہوں سے، برائیوں سے، غلطیوں سے بچانا، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تو ہی مجھے توفیق دینا بچنے کی، تیری توفیق کے بغیر میں بچ نہیں سکتا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھائیاں نظر آئیں تب بھی یہ محاسبہ کر کے استغفار کرنا ہے، برائیاں نظر آئیں تب بھی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اور 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے، اتنی رقت کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر، اپنا خالق اور مالک تصور کر کے دعا یہ مانگنی ہے، یا اللہ تو ہی مجھے ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر شر سے، نظر بد سے، حسد سے، دشمنوں سے، وہ انسانوں کی طرف سے ہوں، جنات کی طرف سے ہوں، جادوگروں کی طرف سے ہوں، سب سے تو نے میری حفاظت کرنی ہے۔ یہ دعا مانگیں اور دعا کے اول آخر 100 یعنی صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کی اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، کیونکہ آپ نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافی بھی مانگی، اپنا محاسبہ کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ اور ہدیہ بھیج کر جب دعا مانگی تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، اللہ گناہوں سے، برائیوں سے بھی بچائیں گے، گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی، روزی کی فراوانی ہوگی۔ اللہ رب العزت جب راضی ہو جاتا ہے بندے سے، پھر اس کی روزی میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ مخلوق کی غلامی سے، مخلوق کی محتاجی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ محتاجی اور تنگ دستی سے بچائیں گے، اولاد آپ کی نیک صالح فرما بردار ہوگی اور آپ کے ساتھ رشتہ دار، دوست، احباب سارے محبت کریں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جو لوگ مجھے بلاتے بھی نہیں تھے آج وہ مجھے پکار کے مجھے گلے لگ کر مل رہے ہیں اور مل کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے جب آپ سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنا یہ محاسبہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا اپنا محاسبہ پہلے کر لو، اس لیے تاکہ اللہ کے محاسبے سے
اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے آپ بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری گرفت بہت سخت ہے، وہاں پہ نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت کام آئے گی، نہ ہی کسی کی بڑے سے بڑے آدمی کی بات وہاں کام آئے گی۔ آپ کے یہ اعمال ہی وہاں فائدہ دیں گے۔ نیک اعمال کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی اور پورا سال اچھا گزرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔